السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ہدایت کے لیے منشور بنایا ہے، اس کا عنوان دین ہے، اور زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر مقرر فرمائی ہے جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ جس طرح ہدایت و منشور زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہے، اس شعبہ کے متناسب اسی طرح حفاظتی تدبیر بھی زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق اور اس کے متناسب مقرر فرمائی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ انسان کی عائلی خاندانی زندگی ہے، اور انسان کی زندگی کا ایک بڑا بنیادی تقاضا جنسی تقاضا ہے انسان میں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیگر توانائیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی انسان میں رکھی ہے، اور یہ صلاحیت اپنی ساخت کے لحاظ سے اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہے۔ دیگر شعبہ زندگی اس کے تحت تاثیر قرار پاتے ہیں، اور باقی زندگی کے شعبے بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جتنا انسان کی زندگی پر انسان کے جنسی امور کا اثر پڑتا ہے، اتنا دوسرے امور کا اثر نہیں پڑتا۔ اصولی طور پر انسان کی عقل کو انسان کی تمام شعبہ زندگی پر حاکم، حکمران اور غالب و مسلط ہونا چاہیے۔ عقل کو حکمرانی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، حکومت کے لیے، تاکہ انسانی زندگی کے تمام ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی مشاعر اور اعضاء و جوارح اور ذہن و ادراک پر، تحریکات پر عقل کی حکومت ہو۔ عقل فرمان روا ہے انسان کے اندر، لیکن اس کو کمتر موقع ملتا ہے فرمان روائی کا، چونکہ باقی قوتیں بغاوت کرتی ہیں عقل کے خلاف اور غلبہ پا لیتی ہیں، اور اس غلبہ کے نتیجے میں عقل محکوم رہتی ہے۔ جیسے خواہشات عموماً عقل کو مغلوب قرار دیتی ہیں، اور ان خواہشات میں سے سب سے زیادہ توانا، طاقتور خواہش انسان کے اندر جنسی قوت ہے، اور یہ زیادہ عقل کو مغلوب قرار دیتی ہے، محکوم قرار دیتی ہے، بجائے اس کے کہ عقل کے تابع ہو، عقل کی فرمان برداری کرے۔ یہ عقل کو استعمال کرتی ہے قوت جنسی، جیسا کہ دیگر قوتیں بھی انسان کے اندر اس کے مشابہ اثر رکھتی ہیں۔
چونکہ غلبہ اس کا زیادہ ہوتا ہے اور اپنی پیدائش میں ہی طاقتور ہے، قوی ہے، اس لیے اللہ نے اس کی تدبیر بھی باقی انسانی صلاحیتوں کی نسبت زیادہ بہتر کی ہے اور زیادہ مناسب تدبیر کی ہے۔ اور اس کی تدبیر کے لیے جو سرخیاں قرآن نے مقرر کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ 3 ہیں۔ ایک تقوی ہے کہ جنسی قوت کو، جنسی توانائی کو انسان تقوی کے ذریعے محفوظ بھی بنائے گا اور اس کی تنظیم بھی کرے گا، منظم بھی کرے گا۔ اور دوسرا عفت ہے، یعنی قوت نگہداری، اپنی خواہشات اور اپنی توانائیوں کو انسان روک سکے، روکنے کی قوت اپنے آپ کو اور اپنے رجحانات کو۔ اور تیسری اور اصلی تدبیر جو جنسی توانائی کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ ازدواج ہے، شادی۔ ویسے تو انسان طبعی طور پر دیکھے تو اسلام سے پہلے بھی انسان اس طرح رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے تھے۔ تمام ادیان میں شادی کا رواج ہے، ازدواج کا ہے، اور حتیٰ جو ادیان کے تابع نہیں ہیں وہ بھی ازدواج ان کے ہاں بھی رائج ہے، اس کا رواج ہے۔ آج کی دنیا میں بھی ازدواج ایک رائج چیز ہے، یعنی ایک طبیعی اور فطری عمل ہے۔ یوں نہیں کہ اسلام نے آ کر پہلے ازدواج کو اختراع کیا ہے یا ابداع کیا ہے، پہلے سے ازدواج معمول تھا اور اسی ضرورت کے تحت ازدواج انسانوں کے اندر رائج تھا، یہ امر ازدواج۔ دین نے، اسلام نے، قرآن کریم نے اس کو منظم کیا ہے، اس کی تنظیم احسن کی ہے، بہترین تدبیر کے ساتھ اس کو منظم کیا ہے تاکہ انسان کی زندگی میں اس پہلو سے کوئی خلل پیدا نہ ہو، کوئی ایسی ناہنجاری پیدا نہ ہو جو باقی زندگی کو متاثر کر دے۔ اس لیے نظم قرآن کا یا دین اسلام کا ازدواجی نظم باقی تمام ادیان اور باقی تمام نظام معاشرت پر فوقیت رکھتا ہے کہ جو نظم اس کو، اس ازدواج کو یا جنسی قوت کی تدبیر کو قرآن نے دیا ہے وہ باقی جگہ نظر نہیں آتا۔ اس کو بنیادیں بھی بہت ہی مضبوط و مستحکم فراہم کی ہیں، اور اس کے اصول و ضوابط اور اس کے قواعد بھی بہت عالی طریقے سے تنظیم کیے ہیں انسان کی فطرت کے مطابق۔ ان میں ازدواجی نظام بنیاد قرار دیا ہے، اور ازدواجی نظام کے لیے پھر محور جو فلسفہ و حکمت تھی جنسی قوت اور جنسی توانائی کی، اسی کو مد نظر رکھا ہے، اس کے محور میں نظام ازدواج بنایا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا یا اس کو کم اہمیت نہیں دی، اس کو بنیادی، اصلی اور محوری حیثیت دی ہے۔ یعنی ازدواج کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جو 2 روپ میں ہوتا ہے، عورت اور مرد کی شکل میں، ان کی جنسی توانائی کی تسکین کے لیے اور جنسی توانائی کے استعمال کے لیے، جنسی توانائی کے نظم کے لیے اور جنسی توانائی کے فوائد کے لیے، اس کی منفعت کے لیے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے، منظم طریقے سے وہ فائدہ جو اس توانائی سے پہنچانا انسان کو، انسانی سماج کو مقصود تھا، اس کو خوبصورت طریقے سے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے قوانین ہیں ازدواج کے لیے۔ سب سے پہلا جو نقطہ بیان کیا تھا کہ نظم جنسیت کے لیے، جنسی زندگی کی تنظیم کے لیے پہلا حکم حفظ فروج ہے۔ عورت مرد دونوں کے اوپر لازمی، اور جس طبقے سے بھی انسان کا تعلق ہو، حفظ فروج پہلا قدم ہے جنسی نظم میں۔ اور دوسرا غض نظر بھی ہے، وہ بھی حفظ فروج ہی کے ضمن میں آتا ہے، جیسے قرآن کریم نے نظریں جھکا کے رکھنا اور
شرمگاہوں کو نہ دیکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں پر آنکھیں بند رکھنا، جھکا کے رکھنا، یہ پہلا دستور ہے۔ دوسرا ہے ازدواج ہے کہ جب آپ شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بلوغ کی عمر کو، تو ازدواج اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ازدواج کے اپنے مراحل رکھے گئے ہیں۔ اب یہاں دو موضوع زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو خاندان کی تشکیل، خاندان کی تشکیل ایک اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے، یا اسی سے مربوط موضوع ہے جو ابھی ہماری بات اس میں نہیں ہے۔ ہماری بات اس تقویٰ میں ہے جو جنسی بہرہ روی کو روکنے کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ جیسے قوم لوط میں جنسی بہرہ روی پیدا ہوئی تھی، اور اس بہرہ روی کو منظم کرنے کے لیے حضرت لوط نے اپنی قوم کو پہلی تجویز ازدواج پیش کی، نکاح کی، کہ آپ جنسی بہرہ روی سے بچنے کے لیے پہلا قدم نکاح کرو۔ اور دوسرا تقویٰ کا حکم دیا گیا تھا کہ اور عفت کا بھی حکم دیا گیا۔ پہلی تدبیر یا پیشکش انہوں نے کی، اور اس میں اپنا تعاون بھی پیش کیا کہ اگر تم ازدواج کرنا چاہو تو کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، بنات ہیں۔ اس کی تفسیر میں بات ہے کہ آیا وہ ان کی صلبی بیٹیاں تھیں یا جو ان کے تحت فرمان بصورت رہبر امت انہوں نے کہا تھا بناتی، یعنی یہ ساری میری بیٹیاں ہیں، معاشرے کی بیٹیاں، تو ان سے شادیاں کرو، تم مرد کے ساتھ جنسی تسکین نہ کرو، ہم جنس بازی نہ کرو تم، بلکہ جو فطری عمل ہے وہ کرو، ازدواج۔ اور دوسرا ان کو تقویٰ کا حکم دیا۔ یہ تقویٰ مخصوص اسی نظم کے لیے، اسی حفاظت کے لیے ہے۔ اس میں ازدواج کی عمر کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تو ان قواعد کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں تو نظام خاندان تشکیل دیتا ہے۔ یہاں خاندان کی بنیاد کیا ہے، خاندان کے اصول ضوابط کیا ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے جس میں حقوق کی بحث ہے، جس میں احکام ہے، جس میں اس کی سماجی حیثیت ہے، اخلاقیات ہیں، یہ سب خاندان کے ارکان ہیں۔ لیکن ہماری بات ابھی اس میں نہیں ہے، تشکیل خاندان یا تدبیر خاندان میں بات نہیں ہے، فقط جنسی تدبیر جو قرآن نے یا حفاظت مقرر فرمائی ہے، جس کا ایک راستہ قرآن نے بتایا کہ ازدواج ہے جو فطری اور طبیعی عمل ہے، اس نظم کے لیے ازدواج کو رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے جب ازدواج انجام پا جاتی ہے اپنے شرائط کے ساتھ، اپنے قواعد و ضوابط کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، نہ وہ قواعد و ضوابط جو ہم نے اختیار کر لیے ہیں، ہم نے جنہیں رائج کر لیا ہے، یا جو اپنی تہذیب سے، ہندی تہذیب، مشرقی تہذیب یا مغربی تہذیب یا ہماری اپنی پنجابی سندھی تہذیب نے ازدواج کے جو رسومات بنا لیے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ شاید ناجائز ہوں، شاید نہیں بلکہ بعض واقعاً یقیناً ناجائز ہیں۔ شادی کے وہ امور جو یہاں باقاعدہ واجبات میں سے ہیں، جو قرآنی اور اسلامی اصول ہیں، ضوابط ہیں، آداب ہیں، ان کے تحت جب ازدواج عمل میں آ جاتی ہے، تشکیل پا جاتی ہے خاندان، اب یہاں سے آگے پھر یوں نہیں کہ اب معاملہ حل ہو گیا ہے، شروع ہوا ہے، آغاز ہے زندگی کا، اور اس ازدواج میں جو جنسی ضرورت ہے وہ سب سے بڑی اولویت ہے، ترجیح میں وہ ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ازدواج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے انسان کا، جنسی تسکین یا جنسی سکون، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری ازواج پیدا کی ہیں تم میں سے تاکہ تم سکون پا سکو۔ وہاں سکون سے مراد مجموعی سکون ہے، ذہنی سکون، نفسانی سکون، نفسیاتی سکون، اجتماعی سکون، جسمانی سکون، لیکن سکون میں سے بڑا
ازدواج یعنی بیویوں کے پہلو میں انسان کو جو سکون ملتا ہے تو سب سے پہلے جنسی اضطراب کو سکون ملتا ہے. باقی سکون بھی انسان کو ملتے ہیں جو اس کا نتیجہ ہیں، لیکن پہلا بنیادی یہ سکون ہے جو انسان کو ملتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب ازدواج عمل میں آ جاتی ہے تو ہم زوجین کے درمیان زوج و زوجہ میں مودت اور رحمت ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ رشتہ ان کا آپس میں محبت اور مہربانی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس رشتے کے ساتھ دونوں نے زندگی گزارنی ہے، محبت اور مہربانی، ترحم، رحم، رحمت اور مودت. مودت وہ کھلی ہوئی محبت جو منصہ ظہور میں آ جائے، یعنی اظہار ہو جائے. وہ محبت جو دل میں ہو. بس اوقات انسان کی محبت اندر ہوتی ہے لیکن اس کے آثار باہر نظر نہیں آتے. مودت وہ رجحان ہے جو باہر نظر آئے شخص کے اندر کہ یہ مودت و محبت رکھتا ہے. اب ان دونوں کے اندر کہ مودت و محبت کے رشتے میں، مودت و محبت کے بندھن میں یہ زندگی گزرنی ہے. اور چونکہ دو مختلف اصناف کی ازدواج ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور مرد اور عورت کی شخصیت میں، صنفی شخصیت میں اور فردی شخصیت میں فرق ہے اور فاصلہ ہے. یکسانیت نہیں ہے. وہ یکسانیت جو ابھی جس پہ تاکید کی جاتی ہے، جس کا پرچار کیا جاتا ہے فیمنزم اور دیگر حقوق نسوان کے نام سے، یا دیگر جو مکاتیب ہیں کہ عورت اور مرد کے اندر فرق کو ختم کر کے بالکل یکسانیت پیدا کر دی جائے، اور یا مرد کو عورت کا کردار ادا کرنے پر مجبور کیا جائے، یا عورت کو مرد کے کردار میں ڈال دیا جائے، سانچے میں ڈال کے، اور مردانہ امور کی اس سے توقع رکھیں، کہ جو خود ایک بڑا اختلال ہے یہ لوگوں کی زندگی میں پیدا ہو رہا ہے. چونکہ میڈیا کے توسط سے اور فلموں اور ڈراموں کے توسط سے یہ کلچر زیادہ ترویج ہو رہا ہے اور وہ زندگی پر زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. متاثر ہیں مومن خاندان، مسلمان خاندان، مشرقی خاندان اور ہر طرح کے جو زندگی پر شدید اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن قرآنی ہمارا فرض یہ کہ ہم مومن کی حیثیت سے قرآنی اور الہی نظام کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں الہی تدبیر کیا ہے، اس میں انسان نے اپنی طرف سے کیا ڈالا ہے اور مقابلے میں کیا تدبیر اختیار کی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اسے دیکھ رہے ہیں یا تجربہ کر رہے ہیں. لیکن قرآنی نظام اس جنسی امور کی تدبیر کا ہم قرآن میں فقط اس کو دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہے یہ مودت، محبت اور رحمت کے اساس پر ہے یہ. اور یہ محبت و مودت جیسے زندگی کے باقی امور پر اثر انداز ہوگا اور اس کے اندر اس کا روح بن کر مودت، محبت اور رحمت جاری رہے گی تمام امور میں. شدت، تشدد، غضب، قہر یہ نہیں ہے ازدواج کی بنیاد کہ آپ نے شدت و تشدد سے رشتہ ازدواج کو نہیں نبھانا، یا مکر و فریب سے نہیں نبھانا، یا کینہ اور نفرت سے رشتہ ازدواج کو نہیں نبھانا. اس کی بنیاد محبت پر رکھنی ہے آپ نے. اور مودت و محبت اور رحمت جو ازدواج کے بعد اللہ نے ان دونوں کے درمیان قائم کرنی ہے. وہ محبتیں جو پہلے سے ازدواج سے پہلے سے شروع ہوتی ہیں وہ شہوتیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں. محبت جو میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کی کشش اور چاہت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں رحمت بھی اس کے ساتھ آمیزش ہوتی ہے، محبت کے ساتھ رحمت کی آمیزش ہوتی ہے. اس میں یہ جو دونوں رشتے ہیں محبت کا اور رحمت کا رشتہ، اس میں بھی عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں محبت کے رشتے میں بھی. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. جیسے
نہ دینی مفسرین نے تشریح کیا ہے، نہ سماجی اور نہ ہی اخلاقی، اور اس موضوع کو نظر انداز کیا ہے مکمل طور پر۔ حتیٰ وہ لوگ جو جنسیات پر بغیر کسی حد کے تبصرہ کرتے ہیں، بولتے ہیں، کھولتے ہیں، وہ بھی اس پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مذہبی طبقہ تو شرم کی وجہ سے جرم کر لیتا ہے، جنسی جرم مذہبی طبقے کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اسے جب بھی کرنا ہو آسانی سے کر لیتا ہے، اور اس کے لیے جواز بھی اپنے لیے چہ بسا شریعت سے بنا لیتا ہے یا کسی مفتی کی مدد سے بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کی الہی تدبیر کے متعلق اس کو پڑھنا سوچنا پڑے تو اس میں اس کو شرم آ جاتی ہے۔ غیر مذہبی طبقہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی جرم کے ذریعے سے جنسی امور کی تسکین کر لیتا ہے، لیکن الہی تدبیر کی طرف نہیں آتا۔ یہ جو محبت کا رشتہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری بنایا ہے، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ محبت میں بھی، عورت اور مرد میں، محبت میں جو عورت کی زوجہ کی ساخت ہے، بناوٹ ہے، فطری، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، جو اس کی اللہ نے بنایا ہے نظام خلقت کے اندر، عورت کو جن اعضاء سے، جن احساسات کے ساتھ، جن تاثرات کے ساتھ، رجحانات کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو محبت میں عورت کا کردار محب کا نہیں ہے۔ محب ہو سکتی ہے، محب یعنی جس کی طرف سے محبت اظہار ہونی ہے، پیدا ہونی ہے، اور دوسرے فریق کی طرف اس کا محبت کا رجحان پیدا ہونا ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محب کے کردار میں یا محب کے سامان ضروریات کے ساتھ پیدا نہیں کیا، نہیں بنایا، بلکہ عورت کو محبوب کا کردار ادا کیا ہے۔ مودت و محبت جو خاندان میں رشتہ ہونا ہے میاں بیوی کا، تو یہ بھی یکساں نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے محبت کے تقاضے میں منسلک ہیں۔ یہ یعنی مرد نے محبت کے جو تقاضے پورے کرنے ہیں وہی عورت نے کرنے ہیں، اور جو عورت نے کرنے ہیں وہی مرد نے کرنے ہیں، نہ، بلکہ اور جیسا کہ فطری بھی ہے، طبیعی بھی ہے کہ مرد کا کردار محب کا ہے۔ اس مرد کے اندر جو بناوٹ ہے، مرد کے اندر جو رجحان ہے، مرد کے اندر اللہ نے جو تخلیق میں جو قابلیتیں رکھی ہیں، وہ محب کا کردار ادا کرتا ہے، نہ محبوب کا۔ مرد محبوب کے لیے، محبوبیت کے لیے نہیں ہے، محبیت کے لیے ہے، حب کرنے کے لیے ہے۔ اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی کشش ہوتی ہے تو محب اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دراصل محب کو محبوب کھینچتا ہے اپنی طرف، محب خود سے اپنے اندر اس کی یعنی محبت کی زمام، محبت کا سٹیئرنگ محبوب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، محب کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہوتی اس کے اندر ہے لیکن اس کی ڈرائیونگ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ لہٰذا عورت کے لیے جو کردار شادی میں یا ازدواج میں میاں بیوی کا کردار ہے وہ یہ کہ عورت نے محبوب کا کردار ادا کرنا ہے، اور یہی توقع اس سے ہونی چاہیے، اور اس کو اپنی اس قابلیت کو پروان چڑھانا چاہیے، پرورش دینا چاہیے۔ لہٰذا جو بھی ظاہری طور پر یا معنوی طور پر، دونوں چیزیں محبت کی کشش میں دخیل ہوتی ہیں، کہ بعض چیزیں ظاہری ہیں، مثلا لباس، عورت لباس ایسا پہنے کہ مرد کو اچھی لگے، عورت شوہر کو اچھی لگے، مرد کو نہیں، شوہر کو اچھی لگے عورت، ایسا لباس پہنے، اور ایسی اپنی ظاہری وضع قطع بنائے کہ شوہر کو اچھی لگے۔ یعنی معیار عورت کے لیے شوہر کی محبوبیت ہے، شوہر کے لیے محبوب بننا ہے، اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اس کی محبت اپنی طرف کھینچنی ہے۔ یعنی بیوی نے مرد کی محبت کھینچنی ہے اپنی طرف۔ قرارداد کے ذریعے محبتیں نہیں ہوتی کہ مثلا نکاح کرتے ہوئے یہ شرط رکھ لیں کہ ہماری شرط یہ ہے کہ یہ مرد
اس بیوی کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرے گا. یہ فضول شرط رکھی ہے آپ نے، چونکہ محبت قراردادی نہیں ہے، ایگریمنٹ سے نہیں ہوتی. محبت اپنے حقیقی تکوینی عوامل اور تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے. جس کے اندر یہ تقاضے پیدا ہوں، یعنی جس نے محبوبیت کا کردار ادا کیا، جس نے محبوبیت کا اپنا کریکٹر بنا لیا، جس نے اپنا روپ محبوب والا بنا لیا، اس کو اسی سے محبت ہوگی. قرارداد کسی اور کے ساتھ ہو لیکن پرکشش کسی اور نے بنا لیا ہے، تو جس نے اپنے آپ کو پرکشش بنایا ہے محبت ادھر جائے گی. مثلا جیسے کھانے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، اب قرارداد کے مطابق آپ کو کھانا کچھ اور آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن اچھا پکا ہوا کھانا کوئی اور ہے. جو آپ کے لیے پکایا گیا ہے وہ مرغوب کھانا نہیں ہے، محبوب کھانا نہیں ہے، دل پذیر نہیں ہے، خوش مزہ نہیں ہے، طعم اس کا ٹھیک نہیں ہے. جو کسی اور کے لیے بنایا گیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہے. تو انسان اپنی پلیٹ سامنے رکھ کے اس سے کھیل رہا ہوتا ہے اور دوسری ٹیبل پہ نگاہ رکھے ہوتا ہے جہاں سے اچھی بریانی یا کوئی اچھی چیز پکی ہوئی ہے، خوشبو جہاں سے آ رہی ہے، نگاہیں وہاں لگی ہوئی ہیں، چونکہ اس کھانے نے کشش کھینچ لیا ہے. بھوکا ایک عاشق ہے، محب ہے کھانے کا، اور کھانا محبوب ہے. جو اس کے لیے بنایا گیا ہے اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہے، لہٰذا وہ باہر سے جو خوشبو دوسری ٹیبل سے آ رہی ہے اس کی طرف زیادہ اس کا رجحان اور رغبت ہے. تو ازدواج کے بعد جو محبت کا رشتہ اللہ نے قائم کرنا ہے دونوں کے اندر، وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ابھی ہے، رائج ہو چکا ہے کہ مرد عورتوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے خاندانوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، طاقتور خاندانوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، پیسے والے خاندانوں میں شادیاں کر لیتے ہیں، ناز نخرے والوں کے ہاں شادیاں کر لیتے ہیں، کسی بڑی پوسٹ والے کے ہاں شادی کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد سارے خاندان کو راضی رکھنا ان کا فریضہ بن جاتا ہے. اللہ کو راضی نہیں رکھتے، بیوی راضی رکھنی ہے، سسر راضی رکھنا ہے، یعنی شوہر محبوب بننے کی کوشش کرتا ہے، ایسے حرکتیں کرتا ہے کہ میں پرخشش ہو جاؤں، میری طرف ان کی توجہ مبذول رہے. نہ، یہ کام عورت نے کرنا ہے. اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کا محبوب بنانا ہے. زوجیت قائم ہو گئی، نکاح ہے. نکاح کا معنی کیا تھا کہ گھل مل جانا، اس طرح کا رشتہ کہ دونوں اپنا احساس ختم کر دیں، انانیت ختم کر دیں، اپنا تشخص ختم کر کے ایک دوسرے میں گھل مل جائیں. اس طرح کا رشتہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب محبت ہو ان کے اندر. محبت میں کردار دونوں کا یکساں نہیں ہے. جو کردار عورت کا ہے وہ محبوبیت والا ہے، اور مرد کا، شوہر کا کردار محب کا ہے، یعنی جس کو عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا عاشق و معشوق. تو عورت در حقیقت یعنی بیوی، عورت سے مراد اب ازدواج کے بعد جو عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ بیوی مراد ہے، زوجہ مراد ہے. یعنی مودت، زوج و زوجہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محبت و مودت قائم کرنی ہے اور رحمت ڈالنی ہے. تو یہ جو مودت و محبت ہے میاں بیوی کے درمیان، زن و شوہر کے درمیان، اس میں بیوی محبوب کا کردار اس نے ادا کرنا ہے. جیسے فلمیں بنتی ہیں، ایک سٹوری لکھی جاتی ہے، فلم نامہ، ڈرامہ، اور اس کے اندر عورت بھی لیتے ہیں، مرد بھی لیتے ہیں، اور انہیں محب و محبوب کا، عاشق معشوق کا کریکٹر دیتے ہیں. سٹوری میں، فقط سٹیج پہ، ڈرامے میں ایسے ہوتا ہے، اور وہ خوب نبھاتے ہیں اس کو، محبوبیت کا کردار اس فلم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھیٹر میں نہیں بلکہ حقیقت میں، زندگی میں یہ کردار بیوی کو دے دیا ہے کہ تیرا کردار محبوب والا ہے، معشوق والا ہے. یعنی پورے گھر کے اندر، زندگی کے اندر معشوقیت سب سے سخت کردار ہے. عاشق ہونا آسان ہے، معشوق ہونا بہت سخت ہے، چونکہ اس کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس کی زیادہ اہم کردار اس کا بنتا ہے معشوق کا. خواہ وہ ہم مانوی امور میں دیکھیں یا مادی امور میں دیکھیں، چونکہ اسے کھینچ کے رکھنا ہے، عاشق کو اپنی طرف، محب کو اپنی طرف مبذول رکھنا ہے، کسی اور طرف جانے نہیں دینا.
ایسا اس کا کشش اپنے اندر پیدا کرے. لہٰذا یہ معشوقیت کا کردار سب سے دشوار کردار ہے. اور اس کے لیے یوں نہیں کہ فطری طور پر بیوی تیار ہوتی ہے. والدین کے گھر سے بیوی جنگجو بن کے آتی ہے شوہر کے گھر میں. جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے وہ اس کو باقاعدہ ایک جنگجو بناتے ہیں, اس کو بہت کچھ سکھاتے ہیں کہ تم نے ساس کو کس طرح نیچا دکھانا ہے, نند کو کیسے نیچا دکھانا ہے, شوہر کو کیسے قابو میں رکھنا ہے, شوہر کو کس طرح بوتل میں بند کرنا ہے. تو وہ اس کو ایک عجیب کردار دہشت گرد والا ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں. اصل تربیت ماں باپ کی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جب شادی سے پہلے اپنی اولاد کو سکھائیں کہ تو نے اپنے شوہر کا معشوق بننا ہے اور کس طرح اس کو تو نے تسخیر کرنا ہے محبت کے ذریعے سے. اور عورت کے پاس فطری طور پر بھی یہ صلاحیت موجود ہے, اگر تربیت بھی ایسی مل جائے اس کو, شوہر تسخیر کرے محبت کے ذریعے, یعنی اسے اپنا بنا لے. تسخیر سے مراد اپنا بنا لے, نہ کہ غلام بنا لے اپنا, عاشق بنا لے اپنا, محب بنا لے اپنا, فریفتہ بنا لے اپنا, اس کو اپنا دلبر. دلبر تو عورت ہوگی, دلبر بیوی ہوتی ہے. دلبر جو دل لے جائے وہ دل دادا ہوتا ہے, دلبر کے مقابلے میں دل دادا ہوتا ہے. دل دادا جس نے دل دے دیا ہے, دلبر جو دل لے گیا ہے. تو عورت دلبر ہوگی, دل لے جائے گی مرد کا, اور مرد دل دادا ہوگا عورت کا, اپنی بیوی کا دل دادا ہوگا. یہ تربیت کی ضرورت ہے کہ اگر نہیں بھی ہے, چونکہ دونوں اجنبی ہیں, نکاح ہوا ہے, ممکن ہے ایک خاندان سے نہ ہوں, مختلف علاقوں سے ہوں, اجنبی ہوں, کوئی آپس میں ان کا میل جول نہیں ہے. اب زندگی مشترکہ انہوں نے جب اختیار کی ہے تو عورت کے پاس فطری تقاضا بھی ہے اور عورت کے پاس تربیت بھی ہے ایسی کہ وہ اس شوہر کو اپنا دل دادا بنا لے اور اپنا اس کو محب بنا لے. یہ کردار عورت کو سخت ذمہ داریاں اس کے اوپر ادا کرتا ہے. البتہ سخت نہ جسمانی لحاظ سے کہ وہ صبح سویرے اٹھے اور طویلے میں چلی جائے, شوہر کی بھینسیں کھولے اور گائے بھینس دوہے, گوبر اٹھائے تاکہ شوہر خوش ہو کہ میری بیوی ماشاءاللہ بڑی تابعدار ہے, پھر اٹھ کے سارے گھر کا جھاڑو لگائے, وہ کرے تاکہ شوہر خوش ہو جائے. نہ, اس طرح یہ اور کردار ہے. یہ اس طرح فرض کرو کہ ایک عمل ہے جو آپ کر رہے ہو, ذمہ داری ہے, نبھا رہے ہو, لیکن جس چیز سے آپ نے دل اپنے شوہر کا حاصل کرنا ہے, اس کو اپنا دل دادا بنانا ہے, اس کو اپنا محب بنانا ہے, وہ شوہرداری جس کو کہتے ہیں, اصطلاح ترجمہ کریں شوہرداری. خانہ داری الگ چیز ہے, شوہرداری الگ چیز ہے. خانہ داری میں یعنی یہی جھاڑو لگانا, بستر بچھانا, کپڑے دھونا, صاف ستھرا گھر رکھنا, یہ خانہ داری ہے. یہ وقت پہ کھانا پکانا, کھانا اچھا پکانا, یہ خانہ داری ہے. اور ممکن ہے خانہ دار ایک عورت ہو, خانہ دار جیسا کہ عموماً ہم کسی شناختی کارڈ پاسپورٹ میں جب پوچھتے ہیں کہ عورت پیشہ کیا ہے تو کہتے ہیں خانہ دار, یعنی خانہ سنبھالتی ہے, گھر سنبھالتی ہے, لیکن شوہر نہیں سنبھالتی. کسی جگہ یہ نہیں ہوتا کہ خانہ داری ممکن ہے. اور ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت گھر اچھا سنبھالتی ہو, شوہر کو بالکل نہ سنبھالتی ہو, اور ایک برعکس ہو, شوہر کو بہت اچھا سنبھالتی ہے, گھر کا خیال نہیں رکھتی. گھر میں جب جائیں اس کے کچرا پڑا رہتا ہے, صفائی نہیں ہے, برتن کچن سب خراب ہے, لیکن شوہر راضی ہے اس سے. تو خانہ داری اور شوہرداری میں, خانہ داری جنسی تدبیر نہیں ہے, وہ سماجی یا عائلی تدبیر ہے. خانہ داری اہم چیز شوہرداری ہے. شوہرداری کے ساتھ ساتھ خانہ داری ہے. شوہرداری میں اس کو شوہر کے تقاضے پورے کرنے ہیں. نہ تقاضے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہوس ہے یا اس کے اندر جو حرص ہے, اس کے اندر جو خواہش ہے, فقط اس کو تسکین دینا. نہ, مجموعی طور پر اس کی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لینا. چونکہ مرد کے لیے ہر عورت پرکشش ہوتی ہے, اس لیے ان ساری عورتوں میں سے
ایک عورت کو، مرد کو اپنے ساتھ مصروف رکھ لینا کہ کسی اور عورت کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، یہ بیوی کا سب سے بڑا اہم کردار یہ ہے۔ یہ اداکاری نہیں ہے اس کی، یہ اس کا ایک ہنر ہے فطری طور پر، چونکہ جو ظرافت، جو لطافت، جو نفاست اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عطا کی ہے، وہ اس کے لیے ہے کہ جب ازدواج میں جائے تو نہ سارے مرد اس کی طرف متوجہ ہوں اور نہ یہ مرد اس کی عورت کے علاوہ کسی عورت کی طرف کوئی رجحان رکھتا ہو۔ اگر ہیں ہر گھر میں یا اکثر یہ مسائل ہیں کہ شادی کے بعد بھی شوہر کی توجہ اتنی اپنی بیوی کی طرف نہیں ہوتی جتنی اڑوس پڑوس میں ہوتی ہے، جتنی رشتہ داروں میں ہوتی ہے، جتنی اپنے دفتر میں یا اپنے محلے کار میں یا مارکیٹ میں یا دیگر رابطے میں رہنے والی خواتین کی طرف جتنی توجہ ہوتی ہے، یہ توجہ جس شوہر کی زیادہ نامحرم اور اجنبی عورتوں کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی نے معشوقیت کا کردار ادا نہیں کیا، محبوبیت کا ہنر نہیں آتا اس عورت کو۔ محبوب بننے کے لیے ضروری نہیں کہ ظاہری خوبصورتی ہو، یعنی معاشرے کی سب سے حسین عورت ہو تو وہ مرد کی توجہ کھینچ سکتی ہے، نہ۔ یہ جو قصہ معروف ہے محبت کا قصہ، فرضی قصہ ہے، ضروری نہیں کہ حقیقی قصے ہوں۔ شاعروں نے، ادیبوں نے یہ فرضی قصے، چونکہ ان کے اندر کوئی درس ہوتا ہے، عبرت ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک ادب کی صنف ہے کہ آپ فرضی داستانوں سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے حقائق بیان کریں۔ ایک اچھی فصاحت کی زبان ہوتی ہے۔ لیلا و مجنو کا قصہ یہ فرضی قصہ ہے، ضروری نہیں کہ حقیقی کردار رہے ہوں، ایسا شاعر نے ایسے بنا دیے ہیں۔ جیسے پنجابی میں بھی اس طرح کے کردار موجود ہیں، ہیر رانجھا ہے یا اس طرح کے فرضی داستانیں ہیں۔ یہ ادیب کی تخلیق ہے، ذہنی خلاقیت ہے اس کے اندر کہ اپنے دل کی بات وہ قصے کی زبان میں، قالب میں بیان کر۔ رپورٹر نہیں ہوتا شاعر، ادیب خبر نگار نہیں ہوتا کہ جو حقائق جو ہوا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، نہ۔ ایسا ممکن ہے ایسا کوئی کردار تاریخ میں گزرا ہی نہ ہو، لیکن اس نے اپنے ذہن میں آئے ہوئے مطالب کو اس قصے کے قالب میں ڈھال کے پیش کر دیا، اور آنے والوں کے لیے وہ داستان حقیقی بن جاتی ہے۔ یہ جو داستان ہے لیلا و مجنو کی، مولا رومی نے بھی 1000 سال پہلے اپنی شاعری میں، مثنوی میں اس کو ذکر کیا ہے، اور باقی جو شعراء گزرے ان کے بعد بھی انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اس میں سب نے اشارہ کیا اس کی طرف کہ مجنو روپ حلیے کی خوبصورتی کے لحاظ سے مجنو زیادہ خوبصورت تھا، چونکہ دونوں عرب تھے، اور عرب بھی صحرائی عرب تھے، خلیجی عرب تھے۔ عرب ویسے طبعی طور پر خوبصورت نہیں ہوتے، چونکہ وہاں جغرافیہ، دھوپ اور صحرا ایسے ہوتا ہے کہ جلی ہوئی سڑی ہوئی جلدیں ہوتی ہیں، کالی رنگت ہوتی ہے، خد و خال بھی کوئی اتنے ان کے موضوع نہیں ہوتے، قدیم میں بھی اور ابھی بھی۔ ان کو اپنی نسل مخلوط کر کے کچھ شکلیں ان کی بہتر بنی ہیں۔ یہ جو بن سلمان وغیرہ کے رنگ گورے ہوئے ہیں تو یہ یہودی عورتوں کی وجہ سے ہیں، جو ان کے آبا نے ان سے شادیاں کی، مغربی عورتوں سے، رومیوں سے، تو پھر یہ نقشے ان کے بدلے ہیں، ورنہ طبعی طور پر وہ سڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جلدیں ان کی سانولی ہوتی ہیں۔ مجنو اس ماحول کے مطابق یہ چہرے کے لحاظ سے، خد و خال کے لحاظ سے خوبصورت مرد تھا، اور لیلا وہ خوبصورت نہیں تھی، یعنی معمولی عورتوں جیسی بھی اس میں خوبصورتی نہیں تھی، کالی تھی، رنگت اس کی جذاب نہیں تھی، خد و خال اس کے نہیں تھے، لیکن اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اس میں انہوں نے داستان میں ذکر کیا ہے کہ اس میں مجنو کا زیادہ کمال ہے یا لیلا کا کمال ہے، کہ عورتیں تو اور بھی بہت ساری تھیں لیکن وہ ایک کی طرف متوجہ ہوا جو اتنی حسین نہیں تھی۔ خوب اس فرضی داستان میں یہ ایک پہلو موجود ہے کہ عورت اگر اپنے حسن سے، رنگت سے شوہر کو نہ بھی اپنا مجذوب بنائے، اس کے اندر، عورت کے اندر ایسے گٹس من بھی ہو سکتے ہیں، خصلتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ پھر لیلا بن سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے۔
اس کو اپنا مجذوب کر سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، بے شک حسن ظاہری نہ بھی ہو اس کے اندر. ظاہر فرق رہتا ہے، عورتوں کے رنگ و روپ میں فرق ہے، جیسے مردوں کے رنگ و روپ میں فرق ہے، عورتوں کے بھی فرق ہے. یوں نہیں کہ معشوقیت رنگت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا معشوقیت خد و خال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ معشوق بننے کے لیے، شوہر کا محبوب بننے کے لیے عورت کے اندر انسانی خصائل ہوں، انسانی خصلتیں اس کے اندر جب نمایاں ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر شرافت نفس و کرامت نفس جب اس کے اندر پیدا ہو جائے، جو انسانی خصائل میں سے ہے، شرافت نفسانی و کرامت نفسانی، جب یہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، معشوقیت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. انسان جب جذب ہوتا ہے کسی چیز کا، تو رنگت کی بنیاد پر اگر جذب ہوتا ہے تو آج ایک رنگت نے اس کو کھینچا تو کل اس سے بہتر رنگت جب آئے گی تو اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے، جو ظاہری طور پر کسی کو جذب کرتے ہیں، دوسرا ظاہر ساز آ کے میدان ان سے لے جاتا ہے. مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں تھا میں، تو ایک صبح ایک خاندان آئے، مرد عورت چند بچے ان کے ساتھ، 2 جوان، ایک لڑکی ایک لڑکا. صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا آ کے انہوں نے، اول اس روز میں. تو میں جانتا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم تہران سے آئے ہیں اور آپ کے پاس ایک اہم مسئلے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں یہ بتا دیں، رہنمائی کر دیں. میں نے دروازہ کھولا، اندر بٹھایا انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا لڑکی، انہوں نے کہا یہ بیٹی ہماری ہے، یہ لڑکا ہمارا داماد بننا چاہتا ہے. یہ دونوں یونیورسٹی میں آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہیں، آشنا ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے پسند کر لیا انہوں نے. اب یہ چاہتے ہیں شادیاں کریں، لیکن ہمارا مذہبی مسئلہ ہے بیچ میں کہ لڑکی شیعہ ہے اور لڑکا سنی ہے. تو لڑکی نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں اس صورت میں شادی کروں گی اگر یہ شیعہ ہو جائے. تو لڑکے نے حامی بھر لی ہے کہ ٹھیک ہے، لڑکی مجھے کہہ رہی ہے شیعہ ہو تو میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں، تو ہم آپ کے پاس اس کو لائے ہیں تاکہ آپ اسے شیعہ کر دیں. تو میں نے کہا قم میں اتنے علماء ہیں، کہیں اور لے جاتے آپ، خصوص میرے پاس لائے، مجھے میرا امتحان لینا چاہتے ہیں. تو باہر کیف میں نے کہا شاید ٹھیک جگہ نہیں آئے ہیں آپ. تو باہر کیف اب آ گئے ہیں، میں نے مہمان سمجھ کے لڑکے سے پوچھا کہ آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ آپ لڑکی کو پسند کرتے ہیں، کہ یہاں پسند کرتا ہوں، تو یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ آپ شیعہ ہو جائیں تو میں آپ سے شادی کروں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ حاضر ہو شیعہ ہونے کے لیے؟ کہتے ہیں میں حاضر ہوں شیعہ ہونے کے لیے. میں نے کہا کہ شیعہ ہونے میں آپ کو کیا کشش لگی ہے، شیعہ مذہب میں کیا خوبصورتی نظر آئی ہے، اور اپنے مذہب میں کیا کمی نظر آئی ہے آپ کو جو آپ اپنا مذہب چھوڑ کے، تو مذہب تو سب سے بڑی مقدس چیز ہوتی ہے، آپ اپنا مذہب چھوڑ کے اس مذہب میں آ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے نہ اپنے مذہب کا پتہ ہے نہ اس کے مذہب کا پتہ ہے، مجھے صرف یہ اچھی لگتی ہے، بس میں اس کے لیے شیعہ ہو رہا ہوں. تو میں نے اس لڑکی کو کہا کہ آج تو اس کو اچھی لگی ہے، تو شیعہ ہے، تو نے کہا شیعہ ہو جائے، یہ شیعہ ہو رہا ہے. کل کو اگر ایک یہودی لڑکی تجھ سے زیادہ خوبصورت اس کو پسند آ جائے اور وہ اس کو کہے کہ اگر تو یہودی ہو جا تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لڑکا پھر بھی تیرے ساتھ رہے گا یا یہ اس کے ساتھ یہودی ہو کے ادھر چلا جائے گا؟ تو لڑکی کہتی ہے اپنے ماں باپ کو بس مجھے جواب مل گیا، اٹھو چلیں، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی ہے. کہ جو میری خاطر مذہب تبدیل کر رہا ہے بغیر اس کے کہ مذہب میں اس کو کوئی معرفت حاصل ہوئی ہو یا اس کو کوئی حقیقت پتہ چلی ہو، حقانیت مذہب کی دیکھے بغیر صرف اس لڑکی کا ظاہر دیکھ کر مذہب تبدیل کرنا اس نے شروع کر دیا. میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ غلط جگہ آ گئے ہو آپ، اور وہ بنی ہوئی بات خراب ہو گئی ان کی آپس میں، اٹھ کے چلے گئے دونوں. باہر کیف ہوتا ہے کبھی کہ انسان ظاہر میں کھینچ لیتا ہے، ظاہری میک اپ کر کے، ظاہری روپ بنا کے، کپڑے چمکیلے بڑکیلے پہن کے کسی کی توجہ جذب کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ نہیں ہے محبوبیت، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. محبوبیت حقیقی انسان کے لیے
محبوبیت حقیقی یہ ہے کہ آپ کے اندر انسانی قدریں آپ کے اندر ہوں. محبوب اپنی قدروں سے محبوب بنتا ہے، ویلیوز سے محبوب بنتا ہے. سرخی پاؤڈر سے نہیں بنتا، کپڑے جوتے سے، میک اپ کی، بیوٹی پارلر کی مدد سے کوئی محبوب نہیں بن سکتا. بھلے ڈراموں میں ہوتا ہے، فلموں میں ایسے ہوتا ہے، وہاں محبوب سرخی پاؤڈر سے بنتا ہے، لیکن ازدواجی زندگی میں، حقیقی زندگی میں ویلیوز کے ساتھ محبوبیت بنتی ہے. اور یہ کام ہے جو ہنر سیکھنا چاہیے ازواج کو، بیویوں کو جو ہنر ہونا چاہیے ان کے اندر، یا فطری طور پر ہو یا تربیت کے ذریعے سے ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ شوہر کی محبوب بن کے رہیں، محبوبیت والا کردار اپنائیں. محب نہیں بن سکتی، محبوب بن سکتی ہیں. اور شوہر کی محبت اس نے کھینچنی ہوتی ہے اپنی طرف. لیکن جب عورت کو آپ محبوبیت کے کردار سے ہٹا کے دیگر کردار دیتے ہیں، پھر یہاں سے ساری بربادی شروع ہوتی ہے. عورت آ جاتی ہے فریب میں، یعنی اپنا جو شوہر کے لیے محبوبیت کا کردار ہے وہ نہیں اپنا سکتی. وہ پڑھا نہیں ہے اس نے، یا اس کو سکھایا نہیں ہے، یا ہنر ہی نہیں ہے اس میں. یہ ہنر ہے، ایک بیوی کا ہنر ہے کہ اپنے شوہر کی پسندیدہ شخصیت بن جائیے، کہ اس کے ہوتے ہوئے شوہر نہ سوچے کسی کا، نہ دیکھے کسی کی طرف. یہ جو بیویاں عموماً حساس ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں لگتا ہے دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، کوئی آفس کولیگ ہے، یا کوئی کلائنٹ ہے، یا کوئی اور اڑوس پڑوس کی ہے، یا میڈیا کا زمانہ ہے آج کل، تو کلائنٹ کولیگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کہیں سے بھی انسان کا رشتہ ناتا کسی سے بھی جڑ جاتا ہے. تو یہ بیوی کی کمزوری ہے. شوہر تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے. جو آپ کو قرآنی کردار دیا گیا تھا مودت کا، وہ آپ نے اختیار نہیں کیا. مودت اپنے اندر پیدا نہیں کی، محبت اپنے اندر پیدا نہیں کی، کشش اپنے اندر پیدا نہیں کی. اور کشش بھی مانوی اقدار کے ذریعے سے کشش. شخصیت، جسم اور شخصیت میں فرق ہے. چہ بسا کسی کالے کلوٹے جسم کے اندر بہت نورانی شخصیت موجود ہو، اور چہ بسا کسی بڑے گورے چٹے کے اندر انتہائی گندی شخصیت موجود ہو، پست شخصیت موجود ہو. اعلیٰ قدریں، انسان کی فطرت اعلیٰ قدروں کو پسند کرتی ہے. رنگ بھی پسند ہے انسان کو، ذائقے بھی پسند ہیں، طعم بھی پسند ہے، مزے، ذائقے، یہ سب انسان کی پسندیدہ چیزیں ہیں. لیکن جو چیز انسان کو باندھ کے رکھتی ہے وہ یہ رنگتیں اور خوشبوئیں نہیں ہیں. جو چیز انسان کو باندھ کے رکھتی ہے وہ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں. کہ جب وہ اعلیٰ شرافت والی اور کرامت والی ویلیوز کسی کے اندر موجود ہوں، وہ شخص محبوب بن جاتا ہے سب کا. اگر اجتماعی طور پر بھی ہے، سماجی طور پر بھی، اگر آپ کو کسی کا محبوب بننا ہے، پسندیدہ شخصیت بننا ہے، تو آپ اپنے اندر وہ شرافت پیدا کریں، وہ ارزشیں، وہ اقدار پیدا کریں. لوگ خود بخود آپ کی طرف کھنچے ہوئے چلے آ جائیں گے. یہ جن لوگوں کے بارے میں قصے افسانے مشہور ہوتے ہیں اور لوگ ان کے مرید بن جاتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں، حقیقت میں نہ بھی ہو لیکن ان کے مرید شہرت ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایسی اعلیٰ قدریں موجود ہیں. ممکن ہے نہ ہو، جیسا کہ نہیں ہوتی، اکثر میں نہیں ہوتی، لیکن شہرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر بڑی اعلیٰ قدریں موجود ہیں. وہ اعلیٰ اقدار انسان کو محبوب بناتی ہیں. روایت میں بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے امیر بننا چاہتے ہو، لوگوں کے فرمان روا بننا چاہتے ہو، تو اپنے اندر اعلیٰ قدریں پیدا کرو، اعلیٰ اقدار پیدا کرو. صرف پیسے کی وجہ سے کوئی آپ کا احترام نہیں کرے گا. بے شک آپ کے پاس بیش بہا دولت ہو، نہیں کریں گے احترام آپ کا. جائیداد آپ کے پاس بہت زیادہ ہو، صرف چاپلوس اور نوکر معاب ملازم پیشہ طبقہ ہی آپ کا احترام کرے گا، ریاکاری کے طور پر، جو آپ کے سامنے جھکیں گے، پیٹھ پیچھے گالیاں دیں گے آپ کو. لیکن اگر آپ نے قدروں کے ذریعے تسخیر کر لیا ہے اور اپنے اندر موجود اعلیٰ شرف انسانی کے ذریعے کسی کو تسخیر کر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے. اس کو قتل بھی کر دیا جائے وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا.
وہ مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کی بڑی اعلیٰ شخصیت کی خاطر آپ کے ساتھ ہے۔ وہ چیز جو عورت اور مرد میاں بیوی میں ضروری ہے پرورش یافتہ ہو، وہ شخصیت ہے ایک دوسرے کی، یعنی عورت شخصیت کے لحاظ سے محبوب بنے اپنے شوہر کے لیے، بے شک رنگت میں نہ ہو، اتنی حسینہ نہ ہو، لیکن اقدار میں بہت حسین ہے، بہت زیبا ہے، اور پھر اس زیبائی کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے مزید مزین کرے شوہر کے لیے، یہ محبت و مودت کا رشتہ ان کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ اور شوہر کو اپنا محب بنانا یہ فرائض میں سے ہے، حقوق میں سے ہے، شوہر کا حق ہے، اور عورت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے محبوب بنے، معشوق بنے اس کی، اور نہ کہ اس سے روز لڑائی کرے کہ تو فلاں سے ملتا ہے صرف میری طرف توجہ کر، اس سے بیزار ہوتا ہے مرد آپ کا۔ شوہر آپ کی بد زبانی سے، بد کلامی سے، بد ذہنی سے، بد فکری سے بیزار ہوتا ہے۔ مرد ٹھیک ہے، اس کو چہرہ حسین چاہیے، وہ کمی آپ حکم دیا، قرآن نے بھی حکم دیا ہے ازواج کو کہ آپ زینت کریں، مرد کے لیے عورت سنوارے اپنے آپ کو، صرف شوہر کے لیے۔ جو پاکستان میں یا مسلمانوں میں متروک ہے، ہماری خواتین بن ٹھن کے جاتی ہیں باہر، مارکیٹ میں جب جانا ہو، بازار میں جانا ہو، فنکشن میں جانا ہو، بہت زیورات، قیمتی سونا، میک اپ سارا کر کے، اور گھر آتے ہی فوراً واش روم میں جا کے سارا دھو کے اور پسینے والے کپڑے پہن کے شوہر کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی جس کے سامنے آپ کو حسین بننا تھا، جس کے لیے یہ کروفر بنانی تھی، اس کے سامنے آپ نے میلے کچیلے بغیر استری کے کپڑے اور میک اپ دھو کے اب شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کو کیا کرے شوہر؟ دوسروں کے سامنے گئی ہو بن ٹھن کے، جن کے لیے نہیں کرنا تھا آپ کو، جن سے چھپانا تھا، پردہ کرنا تھا، حجاب کرنا تھا، تاکہ وہ آپ کی رنگت کو بھی نہ دیکھیں، آپ کی جسمانیت کو بھی نہ دیکھیں، آپ کے قد پر بھی ان کی نگاہ نہ پڑے، جن سے چھپانا تھا ان کے لیے عریان رہی ہو، اور جس کے لیے اپنے آپ کو بنانا تھا اس کے سامنے آ کے اپنا سارا کچھ اتار دیا۔ خوب اچھے کپڑے شوہر کے سامنے پہنو، اچھا زیور شوہر کے لیے استعمال کرو، اچھا میک اپ شوہر کے لیے کرو، یعنی مانوی اقدار کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی کشش اپنے شوہر کے لیے پیدا کرو، تاکہ یہ رشتہ مودت مستحکم ہو، محکم ہو۔ بیزار نہ کرو۔ عورتیں عموماً شوہروں کو بیزار کر دیتی ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے، یعنی سب سے جو خطرناک عضو عورت کو دیا گیا ہے زبان ہے ان کی، کہ یہ بے دریغ چلاتی ہیں، بے محل چلاتی ہیں، بے موقع چلاتی ہیں، اور ہر وہ بات ان کی زبان سے نکلتی ہے جس سے مرد بیزار ہو جائے، ان سے مرد کی توجہ اس سے ہٹ جائے اور دوسری کسی طرف توجہ کرنا سوچ دیں۔ اس کے سامنے خاموش رہو۔ مرد کی محبت اگر کھینچنی ہے، مرد کی اگر محبوب بننا ہے آپ کو شوہر، مرد سے مراد شوہر، تو آپ کو خاموشی کے ذریعے، مثلا ممکن ہے یہ مرد بد زبانی کرتا ہو، ممکن ہے یہ مرد نامناسب گفتگو کرتا ہو، یوں تو نہیں کہ مرد سارے تربیت یافتہ ہیں اور عورتوں میں زبان کا مسئلہ ہے، مردوں میں بھی ہے، یا شاید عورتوں جتنا ہی ہو یا عورتوں سے زیادہ ہو، لیکن بات اس میں ہے کہ یہ جو مودت ہے زبان سے خراب ہوتی ہے، کینچی ہے، بعض زبان کو کینچی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی تھوڑی بہت محبت ہے زبان کے ذریعے زبان کی کینچی سے ختم کر دی۔ اس وجہ سے یہ رشتہ نازک ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے جلدی، اور بگڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد توجہ نہیں رہتی، پھر اس کے بعد ایگریمنٹ رہ جاتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے مجبور ہوں، ابھی کتنے شوہر ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ مجبور ہوں، کیا کر سکتا ہوں، نکاح جو ہو گیا، بچے پیدا ہو گئے ہیں، اب چھوڑ نہیں سکتا ہوں، لیکن وہ اپنی جو ضرورت ہے وہ باہر سے پوری کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں تعلقات کشیدہ ہیں، جب گھر میں آتا ہے عورت، ابھی مرد باہر دروازے میں ہے، عورت پہلے ہی شروع کر دیتی ہے تقریر وہیں سے، اب آئے ہو آپ، اب آنے کی کیا ضرورت تھی، جہاں پہلے اتنی دیر تھے ابھی وہاں ہم چلے جاتے نا، وہ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو اسی کے ساتھ۔
خوب اندر سے فائرنگ شروع کر دیتی ہے. ابھی یہ دروازے پر ہی ہے, اس کے اوپر بریسٹ مارنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ اپنی عزت کی خاطر اڑوس پڑوس میں عزت کی خاطر آ جاتا ہے گھر کے اندر, لیکن دل نہیں کرتا اس کا کہ میں یہاں اس گھر میں قدم بھی رکھوں. اگر یہ سماجی مجبوریاں نہ ہوتی, یورپ جیسا ماحول ہوتا, تو وہ پڑوسن کے گھر میں گھس جاتا کہ چلو یہاں عزت تو ہے, احترام تو ہے, کم از کم یہاں بریسٹ تو نہیں مارے جاتے آپ. اگر آپ کے شوہر میں, یعنی یہ ہنر مندی ہے عورت کی, کہ اگر شوہر میں کوئی کمی ہے, قصور ہے, نقص ہے, کچھ رویے کے لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, شخصیتی لحاظ سے, آپ زبان سے اس کی اصلاح مت کرو. زبان آپ کی شمشیر ہے, شمشیر سے کبھی زخم مندمل نہیں ہوتے ہیں. کسی نے شمشیر سے زخم ٹھیک کیا ہو کسی کا, شمشیر سے زخم لگاتے ہیں, شمشیر سے زخم مندمل نہیں کرتے, رفو نہیں کرتے. رفو کرنے کے لیے مہربانی چاہیے, محبت چاہیے. محبت رفو گر ہے. محبت کے ذریعے سے آپ اس مرد کو انسان بنا سکتی ہو. اگر عورت اس کو زبان کا استعمال کم کرے, احساسات کا استعمال زیادہ کرے. میں وہ زحمت نہیں عورتوں کے لیے دیتا جو اللہ نے بھی نہیں دی ان کو, کہ ذہن زیادہ استعمال کرو, بلکہ احساس زیادہ استعمال کرو. زبان کم استعمال کرو, احساس کو زیادہ استعمال کرو. آپ احساس, محبت والا احساس, نرمی والا احساس, رحمت والا احساس, مہربانی والا احساس, اس احساس سے یہ شخص آپ کا محب بن جائے گا, یہ آپ کا عاشق بن جائے گا اپنی عورت کا. شخصیت, آپ کی شخصیت کا فریفتہ ہو جائے گا, آپ کی شخصیت کا یہ دیوانہ ہو جائے گا. پھر یہ کسی کی طرف نہیں جاتا. آپ نے اس کو انشورڈ کر دیا ہے کہ یہ کہیں جانے والا نہیں ہے, چونکہ اتنی مہربانی اس کو کہیں اور سے ملے گی نہیں. باقی وقتی لذت تسکین ملتی ہے. یہ کئی لوگ ہیں راتوں رات سارے پارٹیوں میں بیٹھے رہتے ہیں, گپوں میں دوستوں کے ساتھ, اور فلمیں دیکھتے ہیں, موبائل میں زیادہ غرق رہتے ہیں. یعنی اگر گھر میں بیوی موجود ہے اور مرد موبائل میں مصروف ہے, تو بیوی یہ سمجھے کہ صحیح کردار اپنا ادا نہیں کیا, اس نے اپنا محبوبیت والا رول پورا نہیں نبھایا اس نے. فرق ہے, ابھی اس کو مزید پختگی اپنے اندر پیدا کرے, تاکہ بیوی کے سامنے یہ کوئی مصروفیت چھوڑ دے, ہر مصروفیت صرف ادھر ہی گھر میں توجہ رکھے. جیسے بچے ہیں چھوٹے, یہ تجربہ ہوگا, بچوں میں یہ ہنر محبوبیت والا بہت اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے. چھوٹے بچوں میں, چھوٹے بچے توجہ حاصل کرتے ہیں والدین کی, اور توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہر اقدام کرتے ہیں, ہر کام کرتے ہیں وہ. اور کئی والدین ایسے ہیں کہ ان سے موبائل چھڑا دیتے ہیں, بچے اپنی طرف مشغول کر لیتے ہیں والدین کو, یا باپ کو اپنی طرف مشغول کر لیتے ہیں. بچے کو دیکھ کر یہ موبائل پھینک دیتا ہے, بچے کو اٹھا کے گلے لگا لیتا ہے, اسے گلی میں لے جاتا ہے, اسے گھماتا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے, بات چیت کرتا ہے. خوب یہی کام عورت کرے گی کہ بیوی کو دیکھتے ہی شوہر موبائل پھینک دے. نہ یہ کہ بیوی دور سے اس کی آواز سنے, یہ فوراً موبائل اٹھا کے آن کر لے, تاکہ جب یہ آئے تو میں مصروف پائے, مجھے میرے پاس توجہ ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے, میں مصروف ہوں, کوئی کام کر رہا ہوں. یہ کردار دونوں کا گھر کے اندر یہ مودت و محبت والا ہے, اور یکساں نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ دونوں کو محبت کرنی ہے, ایک کو محبت کرنی ہے, ایک نے محبت کھینچنی ہے, ایک نے محبوب بننا ہے, ایک نے محب بننا ہے, ایک نے معشوق بننا ہے, ایک نے عاشق کا کردار ادا کرنا ہے. اور مشکل کردار معشوق کا ہوتا ہے, چونکہ اس کو اس دوسرے کو ہر چیز سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف توجہ کھینچنی ہے. تو یہ اس کام کے لیے, یعنی معشوقیت کا تمام وسائل اللہ نے خواتین کو دیے ہیں. یوں نہیں ہے کہ انہیں کچھ زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے ان کے اوپر. ہر چیز جو شوہر کی توجہ بیوی کھینچ سکے, سب کچھ ہے اس کے پاس ہے, سوائے زبان کے. زبان کو بھی البتہ وہ بنا سکتی ہے, یعنی زبان سے گفتگو ایسی کرے محبت آمیز تاکہ شوہر اس کی طرف توجہ ہو. لیکن زبانیں عموماً چلتی ہیں
ثقافت کے تحت، ماحول کے تحت، جیسے گھر میں انسان، عورت نے دیکھا ہے لڑکی نے اپنے ماں باپ کو یا اپنے دادی نانی کو دیکھا ہے گفتگو کرتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے، زخم زبان لگاتے ہوئے اور تکلیف دہ باتیں کرتے ہوئے، آزار و اذیت دیتے ہوئے، تو وہ بھی ایسی طرح سیکھ لیتی ہے اور وہ بھی وہی زبان استعمال کرتی ہے۔ لیکن عورت کے اندر اللہ نے ایسی نفاست رکھی ہے۔ علماء نے بہت خوبصورت بات کی ہے اس میں، اسی موضوع کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کے اندر اس کردار کو نبھانے کے لیے جو نفاستیں، جو ظرافتیں رکھی ہیں، جو قابلیتیں رکھی ہیں، غیر معمولی ہیں، غیر معمولی قابلیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ لیکن حالات کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے اور مسخ ہو جاتی ہیں۔ جیسے شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اسی طرح آج جو بنیادی مسائل ہیں گھریلو طور پر میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں، تو مسخ شدہ شخصیتیں ہیں، مسخ شدہ آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں۔ فطرت مسخ ہو گئی ہے، طبیعت مسخ ہو گئی ہے، شخصیت مسخ ہو گئی ہے۔ مسخ جیسے قرآن نے مسخ کی مثالیں دی ہیں، کونو قردۃ خاسئین، پست بندر بن جاؤ یا خنزیر بن جاؤ یا فلاں بن جاؤ۔ مسخ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی شخصیت کا روپ ختم ہو کے اس کی جگہ کوئی حیوانی خصلت، حیوانی روح انسان کی بن گئی ہے، اور وہ حیوانی رد عمل ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ انسانی شخصیت ہو، مسخ شدہ نہ ہو، تو اس وقت عورت کا نفاست و ظرافت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں عورت کا کردار معاشرے میں بھی اور زندگی میں اور خصوصاً گھریلو ماحول میں ذکر کیا ہے کہ تمام رونق و رنگ زندگی میں وہ خاتون کی وجہ سے ہے۔ مرد کے اندر اتنی چیز خدا نے ظرافت، نفاست رکھی نہیں ہے، وہ نفاست عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن اگر مسخ شدہ نہ ہو یہ عورت، یہ اپنی ظرافت، نفاست نفسانی، روحانی، ذہنی اور جسمانی، یہ سب بروئے کار لاتی ہے اور اپنا مقام اپنے شوہر کی نگاہوں میں محبوب والا بنا لیتی ہے۔ پھر یہ شوہر اس میں اگر کوئی کمی بھی ہو یا مسئلہ ہو تو وہ بھی، جب وہ کوئی توجہ اس کی کھینچ لیتا ہے تو توجہ بہت ساری جگہوں سے ہٹ جاتی ہے، بہت ساری جگہوں سے توجہ ہٹا بھی سکتی ہے عورت، اور پھر اپنے آپ سے بیزار کر کے اس مرد کو باقی موضوعات کی طرف متوجہ بھی کر سکتی ہے۔ کہ یہ کردار زیادہ مسخ شدہ شخصیت میں یہ کردار زیادہ ہوتا ہے، بیزار کرنے والا، کہ اپنے آپ سے بیزار کرو، اپنی شخصیت سے بیزار کرو، اور صرف نکاح اور عقد کی وجہ سے مجبور ہو کے سماج کے آگے یا رشتہ داروں کی وجہ سے وہ کہے کہ مثلا ابھی مجبور ہوں، ہو گیا، پھنس گیا ہوں، اب مجھے تو رہنا ہی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، اب اور کیا کر سکتا ہوں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جب سوچ شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے عورت ناکام ہے، اپنے مرد کو اپنا محب بنانے میں ناکام ہو گئی، اس نے بیزار کر دیا ہے۔ اس میں یوں نہیں کہ یک طرفہ طور پر فقط عورت کی ذمہ داری ہے، بلکہ مرد کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، لیکن عورت کو حیثیت کے لحاظ سے یکساں حیثیت نہیں ہے، اس لیے صرف نمایاں طور پر میں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس تمام عمل میں عورت اور مرد کا، شوہر اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے آپس میں، جس چیز نے ان کو جوڑا ہے، جو رجحان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جس نے منسلک کیا ہے، وہ ان کی جنسی توانائی اور جنسی قوت ہے۔ اس کو محور کے طور پر انہوں نے مد نظر رکھنا ہے ان روابط کے استحکام میں۔ یعنی وہ اگر ختم ہو گیا یا اس کی طرف توجہ نہ ہوئی، باقی میک اپ سے محبوبیت پیدا نہیں ہوتی۔ محبوبیت کے لیے بھی وہ توانائی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس توانائی کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتہ حب میں اور رشتہ مودت میں منسلک ہو سکتے ہیں، اگر اس کو درست طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہوں۔ اور پھر جب یہ توانائی ان کے اندر آ جائے، قابلیت آ جائے، رشتہ قائم ہو جائے، پھر اس کے علاوہ جو
اگلی منزل ہے انسان کی بندگی کی آسان ہو جاتی ہے۔ روایات میں ہے کہ ازدواج سے نصف دین انسان کا محفوظ ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 2/7 دین انسان کا ازدواج سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کا راز یہیں پر ہے، اسی نقطے کے اندر ہے جو میں نے عرض کیا تھا۔ چونکہ دین انسان کا ازدواج سے کیسے، ازدواج تو ایک رابطہ ہے اور ایک جنسی تعلق ہے، اس سے دین کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ چونکہ یہ رشتہ انسان کو ایک آسودگی اور اطمینان تک پہنچاتا ہے، جس کے ذریعے سے بندگی کا میدان ہموار ہو جاتا ہے۔ مرد کو ایک سکون، ذہنی، نفسیاتی، شخصیتی سکون میسر آتا ہے، اور وہ اللہ کی بندگی کے لیے آسان ہو جاتا ہے سفر اس کا، یعنی یہ ہمسر اس کی ہم سفر بن جاتی ہے، یہ دونوں مل کر بندگی کا سفر آسان بنا دیتے ہیں۔ اس کا راز بھی اسی کے اندر ہے، ورنہ ابھی جو زندگیاں ہیں اس میں شادیاں، مثلا شادی سے پہلے لڑکا نماز جمعہ میں آتا تھا، اب نہیں آتا کیونکہ شادی ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے مجلس میں آتا تھا، اب نہیں آتا چونکہ ابھی شادی ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے نماز میں آتا تھا، جماعت میں آتا تھا، اب نہیں آتا چونکہ اب شادی ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے کسی میٹنگ میں آ جاتا تھا، ریلی میں آ جاتا تھا، اب نہیں آتا چونکہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ تو شادی نے 2/7 دین کیا، سارا دین ہی غرق کر دیا اس کا، سارا دین ہی ڈبو دیا اس کا۔ یہ جو پہلے تھوڑے بہت کام کرتا تھا رسوماتی، شادی نے وہ بھی چھڑوا دیے اس سے۔ یہ کون سی شادی ہے جو اس محبت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ کسی اور بنیاد پر ہے، جس نے انسان کی زندگی میں ایسا خلل پیدا کر دیا ہے، آسودگی ختم کر دی ہے، اضطراب پیدا کر دیا ہے، اور زندگی کے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے اب انسان کو عبادت میں بھی لطف نہیں آتا، نماز میں، مجلس میں، دینی اللہ کی راہ میں بھی کوئی لطف نہیں آتا۔ اور یوں ہے کہ شادی کے بعد رشتہ داروں سے رشتے کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ انسان ایک عجیب قسم کے اندرونی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اختلال والی شادیوں میں۔ لیکن جو آسودگی جن کو ملتی ہے، اس کی صلہ رحمی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اپنے خاندان کے ساتھ جوڑ کے رہتا ہے، والدین کے ساتھ احترام زیادہ کرتا ہے۔ شادی کے پہلے دوستوں کے ساتھ تعلق تھا، اب دوستوں سے بھی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بیوی سے زیادہ انس ہو گیا ہے، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو دوستوں سے زیادہ محبت بڑھ گئی ہے، لیکن نہ یہ دوستوں کے پاس ہوتا ہے، نہ بیوی کے پاس ہوتا ہے۔ یہ کسی پل کے نیچے جہازوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر غم غلط کر رہا ہوتا ہے، کسی طرح دنیاوی اخروی دکھوں سے نجات کے لیے کوئی تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ ازدواج واقعاً جو قرآنی نظم کے مطابق اگر ازدواج ہو تو زندگی کی اور عبادت کی اور دین کی مضبوط بنیاد بنتی ہے ازدواج سے۔ اس کا فطری تقاضا اللہ نے پورا کیا ہے، تعلیمی و تربیتی تقاضا وہ ہمیں خود پورا کرنا ہے، ہمارے گھریلو نظام کو اور ہمارے سماجی اور ہمارے تعلیمی نظام کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے۔ پروردگار سب کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عورتوں مردوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی زیور عفت سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی ازدواجی زندگی کو قرآن و الہی نظام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔